حضرت خواجہ اجمیر ہوں یا حضور غوث اعظم ہوں یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، جتنے بھی بزرگان گزرے اور آپ ان کے احوال کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو تمام بزرگان کے یہاں ایک بات ملے گی کہ انہوں نے علم دین کی بہت خدمت کی۔ حضرت خواجہ صاحب بھی جب 15 سال کے تھے تو والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور جو کچھ والد صاحب کے ترکے میں چیزیں ملی تھیں وہ سب آپ نے بیچ دی۔ حضرت شیخ ابراہیم تندوزی سے ملاقات ہوئی اور ان سے مل کر متاثر ہوئے، دل کی دنیا بدل گئی، سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا، سب لٹا دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ سمرقند و بخارا تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں سنجر کی ولادت ہے، وہ وصال کہاں ہوتا ہے؟ اجمیر میں۔ آپ بزرگان دین کے اعمال پڑھیں، حضور غوث اعظم کی ولادت کہاں ہوئی، وصال کہاں ہوا؟ داتا صاحب کی ولادت افغانستان میں ہوئی، وصال لاہور میں ہوا۔ آپ کے شہر کراچی میں عظیم شخصیت حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کو اگر حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کا شجرہ معلوم ہو، حضرت امام حسن جو کہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ محض، آپ کی توجہ ہے؟ حضرت امام حسن کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے۔ امام حسن کون؟ حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں حضرت حسن مصنع، گنتے رہیں، شمار کریں انگلیوں پر۔ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن، امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع، حضرت حسن مصنع کے صاحبزادے عبداللہ محض، عبداللہ محض کے صاحبزادے نفس زکیہ، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ شاہ غازی۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے درمیان جو بزرگ جلوہ فرما ہے وہ کون؟ میرا موضوع عبداللہ شاہ غازی صاحب کی سیرت بیان کرنا نہیں ہے، لیکن بات نکلی کہ کہاں ولادت ہوئی اور کہاں دھلت ہوئی، اس سے کہ علم کو پہنچانے کے لیے کتنے اسفار بزرگان نے کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کی ولادت ہے سن 97 ہجری کی، 97 ہجری، یعنی حضور کی ولادت کے حضور کی ہجرت مدینہ کے صرف اور صرف 97 سال کے بعد، 97 آپ کی ولادت ہے، تو آپ کا زمانہ حضور کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے کتنا قریب ہے۔ پھر اسی سلسلے میں خدمت دین کی اور علم کی نشر و اشاعت کی آپ تشریف لائے، اور سندھ میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا، اور پھر جہاد میں بھی آپ نے شرکت کی۔ بار تو بزرگان دین کی آپ کو جو زندگی ملے گی وہ علم کی نشر و اشاعت اور اس کے لیے اسفار۔ حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی بھی ایسی تھی۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگان کسی گدی پر جلوہ فرما ہوئے اور جو ہے وہ دم درود اور تعویذاتی کرتے رہے، اور پھر وہیں آپ نے وصال فرمایا اور بڑے جو ہے وہ آپ نے مریدین کا انبار اکٹھا کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں جو بزرگان کے احوال ہیں، یا ایک نقشہ، ایک تصور جو ہمارے ذہن میں بزرگان کا ہے، وہ تصور شاید غلط ہے۔ بزرگان کی جو زندگی ہے وہ بڑی مختلف ہے اس تصور سے جو ہمارے ذہن میں تصور بنا ہوا ہے، اس تصور کو درست کرنا ہے۔ آپ نے سمرقند و بخارا کا سفر کیا، پہلے سمرقند گئے، آپ نے حفظ قرآن کیا، حفظ قرآن کی، اس کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر بخارا گئے، وہاں سے آپ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل کی،
آپ کی دستار بندی ہوئی جیسے آج علماء کی دستار بندی ہوئی، جیسے آج علماء کتابیں پڑھتے ہیں، علم ظاہر حاصل کرتے ہیں، مدارس میں داخلہ لے کر حضور خواجہ غریب نواز نے بخارا کے مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کی، حضور غوث اعظم نے بغداد کے مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کی۔ حضور غوث اعظم کی ولادت ہے سن 470 ہجری، 470 ہجری کس کی؟ حضور غوث اعظم کی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت ہے سن 530 ہجری، 530، یعنی غوث اعظم اور غریب نواز کے وقت کے درمیان صرف 60 سال کا، یعنی حضور غوث اعظم جب 60 سال کے تھے تو حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اور پھر جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کو اللہ کریم نے عمر طویل عطا فرمائی، کم و بیش کوئی 103 سال کی عمر، یعنی 633 ہجری میں حضور خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا، اور حضور غوث اعظم کا جو وصال ہے وہ ہے 561 ہجری، یعنی حضور غوث اعظم کے وصال کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر 31 برس تھی۔ یہ میں آپ کو رب بتاتا، ہمارے حافظ صاحب نے باسط بھائی نے پڑھا بھی کہ جناب غوث کی سر کو مفر غریب نواز، تعلق محبت رب اور زمانے میں ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت داتا صاحب اس زمانے سے بھی پہلے کے ہیں، داتا صاحب اس زمانے سے بھی پہلے کے ہیں، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی داتا صاحب سے بھی پہلے کے ہیں۔ بات حضرت خواجہ غریب نواز نے پہلے علوم ظاہریہ کی تکمیل کی، عالم بنے پہلے، اس کے بعد پھر بیعت کے لیے آپ روانہ ہوئے ہیں۔ 31-32 سال کی عمر میں آپ نے بیعت کی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں غلطی سے ہارونی کہہ دیا جاتا ہے، ہارون ایک جگہ تھی، اس کی نسبت سے آپ ہارونی کہلاتے ہیں، ان کے دستے مبارک پر بیعت کی جامع مسجد جنید میں، اور پھر وہ ایک وظائف کا سلسلہ جو آپ نے عطا فرمائے، اور پھر خواجہ صاحب کی کرامات، اور پھر کشف، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آپ نے اسفار کیے، سفر کرتے رہے، مکہ گئے، مکہ المکرمہ میں حضرت خواجہ غریب نواز خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے جا کر میرے پیر و مرشد نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو غیب سے ندا آئی کہ ہم نے معین الدین حسن کو قبول کر لیا۔ مدینہ شریف کی جب حاضری ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو حکم ہوا کہ اب جاؤ اور ہندوستان کا سفر کرو اور وہاں اجمیر میں سکونت اختیار کرو۔ پھر بغداد سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز، بعض محدثین نے لکھا کہ پہلے لاہور آئے، پھر ملتان گئے، ملتان میں قیام ہے خواجہ غریب نواز کا، لاہور میں قیام ہے، کیونکہ اجمیر جانا تھا، یہ سب تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین تھی، ہندوؤں کا بڑا دورہ تھا، تو یہاں رہ کر آپ نے پہلے تہذیب سیکھی کہ یہاں کی تہذیب کیا ہے، زبان سیکھی، اور پھر اس کے بعد آپ دہلی کے راستے سے ہوتے ہوئے جب اجمیر گئے ہیں، دہلی میں چند دن قیام فرمایا، اس چند دن کے قیام میں آپ نے کئی ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا، پھر اجمیر تشریف لے گئے، اور پھر اجمیر آپ نے بسایا، اور وہاں کے جو ہندو تھے پہلے تو انہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور ہر طریقے سے آپ کو یہاں سے اٹھانے کے لیے اور یہاں سے بھیجنے کے لیے انہوں نے سارے حربے استعمال کیے، لیکن آہستہ 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 اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی، اور لوگ جو ہے آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی زندگی میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہیں، آپ کا کشف، آپ کی کرامات اور آپ کے معمولات یقیناً بہت اہم ہیں، اور بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے، لیکن دو پہلو صرف، ایک تو میں نے عرض کر دیا
علم کی نشر و اشاعت اور علم سے آپ کی محبت. آپ خلفاء کو دیکھ لیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت بابا صاحب کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور آپ کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ جب اسلام کی سلطنت قائم ہوئی اور شہاب الدین غوری وغیرہ یہ یہاں آئے اور آ کر انہوں نے ہندوؤں سے مقابلہ کیا، اسلامی سلطنت قائم ہوئی، تو پھر جو مرکز تھا وہ دہلی بن گیا. دہلی میں جو شخصیت معمور تھی کار دین انجام دینے کے لیے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے. اور جو سلطان تھے وہ تھے التمش، اور وہ جو التمش تھے نا سلطان، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، جب سے پتہ چلا ہے کہ میں آپ کا عقیدت مند ہوں، ان ہندو بدیوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، اور دہلی میں میری ایک جائیداد ہے اس کو ضبط کر لیا ہے. تو خواجہ صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، آپ اگر ان کے نام ایک مکتوب جاری کر دیں کہ وہ سلطان التمش سے گئے تو کیسے میری جائیداد نہ چھوٹے گی، آپ کرم فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد میں اٹھا اور اٹھ کے اس شخص کے ساتھ خود دہلی کا سفر میں نے کیا، خود دہلی کا سفر کیا، اجمیر سے دہلی. یاد رہے کہ اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ٹرینز نہیں ہوتی تھی. اجمیر سے دہلی کون آ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز، اور پیر مرید کے پاس آ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز اجمیر سے دہلی آ رہے ہیں صرف ایک غریب کی فریاد کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے. جب یہاں پہنچے تو پہنچ کر جب آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرید و خلیفہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ معاملہ ہے، آپ سلطان التمش سے کہہ دیں کہ وہ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، ان کا بھلا ہو جائے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ نے تکلیف نہیں فرمائی، آپ وہیں سے مجھے ارشاد فرما دیتے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں حکم عدولی کرتا، میں آپ کے حکم کی اتباع کرتا، تعمیل کرتا، آپ وہیں سے حکم ارشاد فرما دیتے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو اجر مجھے اس پریشان اس مظلوم کے ساتھ سفر کرنے پر ملا ہے، اور سفر کے سارے راستے میں جو میں نے اس کی داد رسی کی ہے، اس کی ہمت بندھائی ہے، اس کے غموں کو دور کیا ہے، جو اجر مجھے اس پر ملا ہے، اور یہاں پہنچ کے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے کہ چہرے پر جو غم کے آثار تھے، جو پریشانی کے آثار تھے وہ چھٹ گئے، تو اس کا چہرہ یہاں پر دیکھ کر مجھے جو خوشی ملی ہے وہ خوشی مجھے نہیں مل سکتی. تو مخلوق کی خدمت، محبت، یہ چیزیں حضرت خواجہ غریب نواز کے درس میں آپ کو ملیں گی. تو آج ہم اگر خواجہ صاحب کے دیوانے ہیں، یہ دو کام ہم نے پھر فوراً کرنے ہیں، یہاں سے یہ درس اور یہ سبق ہم نے لے کر جانا ہے، اور فوراً سے اپنی زندگی کے اندر اس کو ہم نے شامل کر لینا ہے. لوگوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت اور ان کی داد رسی، محبت کا پیغام عام کرنا. اور دوسری چیز علم کی خدمت. اپنے علاقے میں علم کی محفلیں سجائیں، علم پڑھیں، پڑھائیں، علم والوں کے پاس بیٹھیں، سیکھیں، سکھائیں. یہاں کوئی مدرسے کا، اچھے مدرسے کا قیام کریں، مسجد کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، تعلیم دلوائیں. لائبریری کا کوئی قیام کریں، لوگوں کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی اہتمام انتظام کریں، تاکہ حضرت خواجہ صاحب کے مشن پر ہم بھی گامزن ہو جائیں. نہ صرف یہ کہ ہم آئیں، ذکر سنیں، نیاز کھائیں اور چلے جائیں،
صرف یہاں تک معاملہ نہ ہو بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہم سب کو مشن پر انشاءاللہ گامزن ہونا ہے، علم کی خدمت ہم سب کو مل کر کرنی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و ما علیہ الا البلاغ۔